وہ میرے دل میں جتنے تھے ارمان لے گیا، وہ میرے دل میں جتنے تھے ارمان لے گیا، اس زندگی کا جو بھی تھا سامان لے گیا، اب زندگی میں کوئی مجھے جانتا نہیں، اب زندگی میں کوئی مجھے جانتا نہیں، وہ میرے ساتھ میری ہر پہچان لے گیا، اس کی ہر ایک ادا پہ میں قربان ہو گئی، اس کی ہر ایک ادا پہ میں قربان ہو گئی، وہ اپنی ہر ادا سے میری جان لے گیا۔ السلام علیکم، آداب، ست سری اکال۔ میں آپ کا میزبان شمس الدین شاز آپ تمام ناظرین و سامعین کا ادبی کہکشاں پیج پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، علامہ اقبال صاحب نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں۔ یعنی یہ کائنات جب اللہ پاک نے بنائی تو اس میں رنگ بھرنے کے لیے عورت کا وجود جو ہے پیدا کیا، یعنی اس کائنات کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا۔ وہی عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اگر بیٹی ہے تو وہ رحمت ہے، اگر وہ بہن ہے تو محبت اور احساس کا پیکر، اور اگر بیوی ہے تو وہ مرد کا لباس ہے، یعنی عزت ہے۔ یعنی خالق کائنات نے عورت کو بے پناہ عزت سے نوازا ہے۔ ناظرین، اگر ہم موجودہ وقت کی بات کریں تو یہاں آج بھی خواتین نے جس بھی شعبے میں قدم رکھا اس میں اپنا ایک منفرد اور بلند مقام پیدا کیا۔ اگر ہم شعر و ادب کی بات کریں تو یہاں بھی خواتین جو ہیں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں ایک ایسی ہی خاتون تشریف رکھتی ہیں جنہوں نے نہ صرف خوبصورت شاعری کی ہے بلکہ اپنے افسانہ نگاری کے ذریعے بھی سماج میں چھپی ہوئی برائیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں پروگرام بزم شاعر میں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں محترمہ فوزیہ نسیم مغل اور ان کا تخلص ہے ضیاء۔ فوزیہ جی، ہم آپ کو ادبی کہکشاں پیج پر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا۔ جی السلام علیکم، شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور اپنی بات رکھنے کا موقع دیا۔ میم جی ویسے تو آپ کی شخصیت جو ہے موجودہ وقت میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اپنا مختصر جو تعارف ہے وہ پیش کریں۔ جی بیسیکلی میں بدرواہ سے ہوں، بدرواہ ڈسٹرکٹ ڈوڈا سے، مغل فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ مشہور فیملی ہے مغل فیملی، بدرواہ کے پڑھی لکھی فیملی ہے، اور میری سکولنگ وہیں بدرواہ گرلز ہائر سیکنڈری ہائی اسکول سے ہوئی ہے۔ گریجویشن میں نے وہیں سے کی ہے، ڈگری کالج، گورنمنٹ ڈگری کالج بدرواہ سے۔ پھر میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ماسٹرز کی سوشولوجی میں، اس کے بعد میں نے بی ایڈ کیا، میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی ایز ٹیچر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور میں نے بی ایڈ بھی اسی سال کیا، میری شادی بھی ہو گئی اسی سال، اور اس کے بعد میں نے ماسٹرز کی ایم ایڈ بھی کیا جموں یونیورسٹی سے ہی۔ جی، اب اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں، پڑھانے کے فرائض، اور جموں میں پڑھا رہی ہوں، اور جموں میں ہی ہم سیٹلڈ ہیں۔ جی 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 میم، کیونکہ آپ نے شاعری بھی کی ہے، افسانہ نگاری بھی کی ہے، تو ہم سب سے پہلے آپ کی شاعری پر بات کریں گے۔ تو میم، بکھرے لمحے، سلگتے آنسوں اور لب کشائی، آپ کے شعری مجموعے جو منظر عام پر آ چکے ہیں، اتنے کم عرصے میں جی 3 شعری مجموعے اور اتنے خوبصورت ناموں کے ساتھ، اتنی خوبصورت شاعری کے ساتھ،
कैसे मुमकिन हुआ? एक्चुअली मैं बचपन से ही लिखा करती थी, लेकिन वो थोड़ा सा जितनी भी डायरिया में भरती थी, मैं इधर उधर वो कहीं मिस प्लेस हो जाती थी। तो रेगुलरली जब मैंने इसको डेट वाइज, यूं ही मैं कोई मुझे कुछ आइडिया आता था मैं लिख लेती थी, तो फिर मैंने डेट लिखना शुरू किया, क्योंकि मुझे अपनी पहचान हो जाए कि ये मेरा शेर है, ये या ये कुछ भी मेरा थॉट लिखा है तो ये मेरा हो, मुझे पहचान में आए कि मैं उस पर डेट लिख देती थी और टाइम लिख लेती थी। उससे मुझे पता चलता था कि ये मेरा है। तो उस तरीके से मुझे, चाहे रात को मैं लिख लेती थी, अंधेरे में लाइट ऑफ होती थी तो मैं लिख लेती थी, तो डायरी मेरे सराहने ही हुआ करती थी और पेन, क्योंकि दिन में भी मसरूफ रहती थी, स्कूल में मसरूफ रहना, और उसके बाद आना, घर में भी काम होता था, तो मेरा काम रात को ही, जितने भी ख्यालात आते थे वो रात के अंधेरे या सुबह मॉर्निंग में ही मैं उनको नोट कर लेती थी, फिर बाद में उनको ठीक कर देती थी। कोई 20 साल से मेरी तकरीबन 3 किताबें थी जो मैंने ऐसे लिख के उनको मैंने टाइप वगैरह करवा के 10-12 साल से थी, बिन्नाते मशरिक के तहत। उसमें शायरी भी उसी में थी, उसी में नसर भी थी, हर चीज जो कुछ मैंने लिखा था उसी में थी। तो फिर वो उसके बाद 2000 मेरे ख्याल से, हाँ 2006 से मैंने उनको वो जमा किया हुआ था और काम उनपे हो गया था। लेकिन फिर वो ऐसे ही रहते है, मैंने किसी को दिखाया भी नहीं, ना किसी से उनको इस्लाह करवाई। फिर जब मैं प्रोग्राम्स में जाती थी, यहाँ पे कल्चरल एकेडमी के प्रोग्राम्स होते थे और भी मुशायरे होते थे, जब बुलाते थे लोग तो फिर सभी कहते थे अब कोई आपका मजमुआ आना चाहिए, आना से मैं कहती थी मेरा सारा काम हो गया है, लेकिन क्योंकि मैं स्कूल में, जम्मू में तो वैसे ही फुर्सत नहीं मिलती है, टाइम नहीं मिलता है इतना कि इंसान कोई कुछ और कर सोचे। तो एक औरत के लिए घर और स्कूल, उसके बाद एक और जिम्मेदारी वो किताबें, तो इसीलिए शायद बहुत कम खवातीन आती हैं इस मशगले में या इस फन में। तो ये समझे कि जिस तरह से बच्चे पालने शुरू हो गए, तो ये किताबें भी छुपानी शुरू हो गई, पालनी शुरू हो गई। तो ये काफी पुरानी थी, तो फिर जुर्रत की कि जैसे भी हो, जो भी लोग कहें, कुछ भी हो, कुछ काबिले एतराज उनको लगे, कुछ उनको क्वेश्चंस हो इस बारे में, तो चलो लिख ले। अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मैं मुकाबला कर सकूं उनके सवालात का, तो सो मैंने इनको कोशिश की कि नहीं, अपने जीते जी, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कि मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दादी की तरह, मेरी दादी की भी बात मैं करता हूँ, उनका तज़किरा करूं कि वो बहुत नेक खातून थी मेरी दादी। तो वो शायरी करती थी कश्मीरी में, तो वो क्या कहते हैं, इसमें जो चिनाब वैली की पहली साहिब किताब खातून है मेरी दादी साहिबा, मोहतरमा महताब समद मुगल। अच्छा। तो उनका क्या था कि जो वो लिखती थी कश्मीरी, वहां पे कोई लिखता नहीं था उस टाइम, तो जो कुछ वो उनको आ जाते थे, ख्यालात आते थे, जो कुछ वो लिखना चाहती थी, वो जाके किसी कश्मीरी लिखने वाले के पास जाती थी और वहां से लिखवाती थी। घर में तो था ही नहीं कोई कश्मीरी लिखने वाला। तो अफसोस की बात ही थी कि उनके, हमेशा वो कहती थी कि इतनी डिग्रियां मेरे बच्चों के पास हैं, इतने बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, पर मेरे बच्चे मेरी जो शायरी है वो लिख नहीं पाते, ना उनको कोई इंटरेस्ट है। तो 100 साल तकरीबन वो जी, लेकिन इसी ख्याल में कि मेरी किताब छप जाती, लेकिन बदकिस्मती से उनके जीते जी वो छपी नहीं, और जितना कलाम उनका था वो लोगों ने अपने नाम से छाप दिया। उनमें थोड़ी बहुत वो करके अपनी चेंजेस ला के तो अपने नाम से वो छाप दिया। तो उनको वो दुख बहुत था, जीते जी रहा। तो सो मैंने भी एक इसी वजह से जल्दी की, शायद बहुत सारी गलतियां भी मेरी किताबों में हो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरी दादी तो उस टाइम अनपढ़ थी तो उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो समाज में रहती हूँ, लोग मुझे एज शायरा जानते हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि मैं अपने जीते जी, नहीं तो ये
کوئی اور آدمی آ کے تو ان کو اپنے نام کر دے گا تھوڑا بہت ان میں آلٹریشن ایڈیشن کر کے، تو کیوں نہ میں جیتے جی اس ایک جسارت کروں، ایک جرت کروں جی. اس وجہ سے پھر یہ جی 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 آپ نے مطلب یہ ہے ٹائم کہ آ آپ نے گیا. 3 جو ہے مجموعہ کلام شعری مجموعہ جو جی منظر عام پر آ گئے. تو میں یہ پوچھنا جی چاہوں گا کہ آپ کی شاعری کا خاص موضوع کیا ہے؟ ایکچولی میری ہر بات کا موضوع جو ہے وہ عورت ہی رہی ہے ہمیشہ سے ہی، پہلے سے ہی. کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ عورتوں پہ، بچیوں پہ یا بوڑھی عورتوں پہ یہ نہیں ہے کہ عورت عورت ہے، وہ چاہے کسی کی بچی ہے. میں آج اپنی بچی کو بہت پیار سے رکھوں گی لیکن ماں کو اگنور کر دوں گی، تو یہ غلط بات ہے. میل ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ جب ماں کی ضرورت ہوتی ہے تو ماں سے بہت پیار لگاؤ کرتا ہے، کیونکہ خود غرضی کی دنیا ہے. پھر جب بیوی سے اس کو طلب ہوتی ہے، بیوی کی اس کو ضرورت ہوتی ہے تو بیوی کے ہی گن گاتا ہے. پھر بچی جوان ہو جاتی ہے تو پھر بچی. تو اصل میں ان ساری عورتوں، چاہے وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہو ہے یا بیوی ہے، تو ان سب کی جو کیفیات ہیں، ان کے احساسات جو ہے، ان کو کوشش کی ہے میں نے ان کو ہر ایک عورت کی بات کروں میں جی اپنی جی زبانی. جی جی میم ایک بڑا جی سنجیدہ سوال ہے کہ ہمارا تعلق اس سماج سے ہے جہاں ماں کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کو رحمت جی کہا جاتا ہے، بیوی کو ہوں. عزت اور بہن کو بھی محبت کا پیکر کہا جاتا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایسے جی سماج میں آج بھی عورت جو ہے وہ تکلیف میں ہے؟ ہاں، اور شاید یہ ختم بھی نہیں ہوگی. عورت تو ہمیشہ سے تکلیف میں ہے اور آج بھی ہے. آج کیا ہے کہ آج اس کو تھوڑا سا اپنے لیے تو نہیں، اس کو وہ اوور برڈن ہو گئی ہے. مطلب اس کو اور ذمہ داریاں آ گئی جو پرانی عورت کو نہیں تھی. وہ اگر بیچاری تھی تو اسے کوئی سمجھتا بھی تھا بیچاری ہے، لیکن آج کی عورت جو ہے، چاہے لپسٹک لگا کے وہ اچھے اچھے کپڑے پہن کے باہر نکلتی ہے، سمجھے وہ اب مکھوٹا پہن کے نکلتی ہے. اندر حالات تو وہی ہیں، اس کے حالات کبھی بدلے نہیں. تو وہ ایک چیز ہے کہ ایک ایڈیشن ہو گیا مرد کو کہ اس کو اب بیوی کما رہی ہے، اس کے بچوں کی وہ پرورش کر رہی ہے، اس کو سنبھال رہی ہے، اس کے گھر کو. اس پر سے ذمہ داری ہٹ کے ایک ایڈیشن جو ہے، ایڈیشنل ذمہ داری جو ہے کمانے کی بیوی کے اوپر، عورت کے اوپر آ گئی ہے. یہ وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں امپاورڈ ہو گئی ہوں، میں ماڈرن ہو گئی ہوں، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس پہ زیادہ ذمہ داریاں آ گئی ہیں. جی جی اور اس تو کو دنیا کو دکھانا بھی ہے کہ میں خوش ہوں. جی 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 بالکل بالکل جی درست کہا آپ نے. میم کیا آپ ہمارے ناظرین کو اپنی جو 3 مجموعہ کلام میں سے سنانا چاہیں گی؟ جی اصل میں میرے 5 مجموعے جو ہیں وہ ریلیز ہوئے ہیں. اچھا. تو ان میں شاعری کے جو ہیں سلگتے آنسو اور بکھرے لمحے اور لب کشائی جو ہے نثری نظموں کا مجموعہ ہے. تو اس کے علاوہ نثر جو ہے وہ بنات مشرق، مین سب ٹائٹل ہے بنات مشرق، اور اس میں جو ہیں سرگوشیاں اور نقش پا 2 نثری مجموعے ہیں. جی تو آپ کیا سننا چاہیں گے؟ جو آپ کوئی جی غزل پیش کریں گے. ٹھیک ہے، میں بکھرے لمحے سے ایک ٹھیک ٹھیک غزل آپ کی ارشاد. خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں. ناؤ کی شکل میں طوفان میں بہا کرتی ہوں، باوجود اس کے میں شاداب رہا کرتی ہوں. واہ واہ واہ. سب کو تسکین میسر ہو، سکون بھی دل کا، دوسروں کے لیے ہر وقت دعا کرتی ہوں. واہ واہ بہت خوب بہت خوب. شکریہ شکریہ. یہ حقیقت ہے کہ ملتی ہیں جفائیں اس سے، یہ حقیقت ہے کہ ملتی ہیں جفائیں اس سے، زندگی میں کبھی میں جس سے وفا کرتی ہوں. واہ واہ واہ. بار اس دل پہ گزرتا ہے سلوک دنیا، بار اس دل پہ گزرتا ہے سلوک دنیا، کوئی بتلائے کہ میں ایسا بھی کیا کرتی ہوں. واہ 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 بہت خوب
بہت خوب. شکریہ شکریہ. چلنے والوں کو جو گمراہ کیا کرتے ہیں، چلنے والوں کو جو گمراہ چلنے کیا والوں کرتے ہیں. کو جو گمراہ کیا کرتے ہیں، ایسے رستوں سے بہت دور رہا کرتی ہوں. واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب. شکریہ شکریہ. وہ مصائب ہوں کہ عالم زمانے بھر کے، ہم، وہ مصائب ہوں کہ عالم زمانے بھر زمانے کے، بھر کے. ایسی صورت میں بھی میں شکر خدا کرتی ہوں. واہ واہ، بہت خوب یہ بہت نہیں، بہت خوب. شکریہ. یہ نہیں دیکھتی انداز ہے کیا اوروں کا، یہ یہ نہیں دیکھتی کہ انداز کیا ہے کیا اوروں کا. اوروں کا، مجھ پہ لازم ہو جو وہ فرض ادا کرتی ہوں. بہت خوب بہت خوب. وعدہ کرتا ہے وہ جب بھی کبھی ملنے کا مجھے، وعدہ کرتا ہے وہ جب بھی کبھی ملنے کا مجھے، منتظر رہتی ہوں، منتظر رہتی ہوں اور گھڑیاں گنا کرتی ہوں. مجھ کو اخلاص و محبت کا جو ملتا ہے صلہ، واہ مجھ کو اخلاص و محبت کا جو ملتا ہے صلہ، اے ضیا دیر تک میں اس پہ ہنسا کرتی ہوں. واہ واہ واہ، بہت اے خوب ضیا دیر بہت تک خوب میں اس پہ ہنسا کر. بہت خوب شکریہ. بہت خوب. اور کچھ؟ جی جی، ارشاد ارشاد. جی، تو ایک اور غزل پیش کرتی ہوں. جی جی یہ ارشاد. زندگی ہے درد کی تصویر ہو گئی. جی جی، میں اسی پر یہی بولنا چاہتا تھا کہ آپ یہ جی 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 ارشاد. بہت جی خوبصورت غزل شکریہ. ہے. یہ زندگی ہے درد کی تصویر ہو گئی، ہم، ایسا لگا کہ وادی کشمیر ہو واہ گئی. واہ واہ، بہت خوب. یہ ایسا لگا جو کہ وادی موجودہ کشمیر ہو جو گئی. حالات ہیں ہمارے جموں کشمیر کے، اس کی ایک صحیح جی تصویر پیش کر رہے ہیں آپ. جی. ایک عورت کی زندگی اسی طرح کی ہے جیسے وادی کشمیر بکھری ہوئی ہے، اسی طرح سے. جی. کس درجہ تیز ہو گئی ہیں دل کی دھڑکنیں، ہم، کس درجہ تیز ہو گئی ہیں دل کی دھڑکنیں، جب کسی کے آنے میں تاخیر ہو گئی، واہ واہ واہ، جب بہت کسی خوب. کے آنے میں تاخیر ہو گئی. شکریہ. دل میں خیال آیا کہ یہ سب غلط ہوا، ہم، دل میں خیال آیا کہ یہ سب غلط ہوا. دل میں خیال آیا کہ یہ سب غلط ہوا، ہم، ہر بات دل کی خط میں جب تحریر ہو گئی، او ہو، ہر بہت بات خوب. دل کی خط میں جب تحریر ہو ہو. گئی. رسوائیاں ملی ہیں محبت کی راہ میں، رسوائیاں ملی ہیں رسوائیاں محبت کی ملی راہ میں. ہیں محبت کی راہ میں، یہ کم ہے میری اس سے ہے تشہیر ہو او گئی، ہو، بہت یہ خوب کم ہے میری اس سے ہے تشہیر ہو گئی. بہت خوب. درکار مجھ کو کچھ نہیں ان کے سوا ضیا، آئے ہائے ہائے. درکار مجھ کو کچھ نہیں ان کے سوا ضیا، وہ مل گئے تو خواب کی تعبیر ہو گئی، واہ واہ واہ، بہت خوب وہ بہت مل گئے خوب تو خواب بہت کی تعبیر ہو گئی. بہت خوب بہت لاجواب. گزرے جی جی. شکریہ. گزرے ہیں جس بھی راہ گزر سے وہ کبھی ضیا، ہم، گزرے ہیں جس بھی راہ گزر سے وہ کبھی ضیا، جو زیر پا تھی مٹی وہ اکسیر ہو گئی، بہت خوب بہت جو خوب. زیر پا تھی مٹی وہ اکسیر ہو تفسیر ہو گئی. گئی. شکریہ. بہت خوب. جی ماشاء اللہ، آپ کی جی اردو شاعری تو خوبصورت شاعری ہے. تو میں جی. یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اردو کے علاوہ اور کس زبان میں آپ لکھتی ہیں؟ اصل میں اردو کے علاوہ کچھ میں نے انگلش میں بھی کچھ پوئم لکھی ہیں لیکن بہت کم. جی. تو اور کشمیری میں، اچھا. لیکن کشمیری میری تو مدر ٹنگ ہے کشمیری، لیکن کشمیری لکھ کے پھر مجھے اپنا ہی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. جی جی، میں تو چاہوں گا کہ اگر آپ کے میں پاس کوئی کلام ہو کشمیری کا تو آپ پیش کر. نہیں، ابھی پاس میں نہیں ہے، لیکن وہ ایسے ہی ہے، جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ بعد میں پڑھنا تو مجھے شرم ہی آتی ہے پھر، کیونکہ مجھے پڑھنے میں وہ تیزی نہیں آتی. ہاں. لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں کشمیری میں بھی اپنا جو ہے وہ کمپائل کروں اپنا کلام، اس کو بھی میں کہیں شیپ دے دوں کسی اس میں. جی جی جی. میم، اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں تو یہاں شعر و ادب میں زیادہ خواتین جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہیں. جی آج سوشل نیٹ ورکنگ کا دور ہے، ہر انسان جو ہے وہ
इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और उसके बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ऐसे जी, में जो ख्वातीन कम आ रही हैं, इसकी क्या आप वजह समझती हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। खवातीन के कम, एक तो उनका कॉन्फिडेंस, कि मर्द जो है वो उसे कभी कॉन्फिडेंस नहीं देता, चाहे कुछ भी हो। अगर उसकी बहन है, उसकी बेटी है, हो सकता है फ्यूचर में दे दे बेटी को, लेकिन न बीवी को, न बहन को, न माँ को वो इतनी वो प्लेस देता है कि मेरी माँ भी कुछ लिख सकती है, मेरी माँ भी कुछ बोल सकती है, कुछ अक्ल की बात कर सकती है। इसी तरह हर मर्द जो है, चाहे वो हस्बैंड है तो वो भी शायद नहीं। और जितनी कम खवातीन आ रही हैं तो वो किसी न किसी वजह से आ रही हैं, कहीं ना कहीं कोई एक रिश्ता, जो मेल का रिश्ता एक है, तो उस वजह से हस्बैंड अगर उनको इजाजत देता है, उनको वो कॉन्फिडेंस देता है, वो खुद एतमादी उनमें पैदा करता है, तो वो खवातीन आ रही हैं। चाहे हम पंजाबी की बात देखें, पंजाबी शायरी की, या डोगरी शायरी में देखें, कश्मीरी में देखें, तो कोई ना कोई है जो उनको प्रमोट करता है, तब जाके वो आती हैं। वैसे तो आम सी औरत तो आ ही नहीं सकती, अगर वो कितनी भी इंटेलिजेंट, कितना भी अच्छा लिखती हो, तो उसको तो इस फन, जितना खूबसूरत ये फन है, उतना इसको खूबसूरत समझने वाले लोग नहीं हैं। वो औरत की शायरी को भी कुछ अजीब तरह का समझते हैं कि अब ये मोहब्बत कर बैठी है, अब ये मोहब्बत करेगी, अब ये मोहब्बत की बात करेगी। जबकि 90 इयर्स का या 90 साल का या 100 साल का बूढ़ा एक आदमी जो है, वो मोहब्बत और प्यार और इश्क की बात कर सकता है और खुलेआम कर सकता है। तो एक औरत अगर उसकी शायरी में कहीं मोहब्बत की बात ही आएगी, तो एक लोग समझेंगे हाँ मेरे लिए बोल रही है, शायद मुझे मुखातिब कर रही है। जो साथ में ऑडियंस होगी तो वो शायद यही समझेंगे कि हाँ मोहब्बत करती है, तो मोहब्बत करी की होगी, धोखा लग गया होगा मुझे। हालांकि जितना अब मैं आपसे बात करूं कि जितना मैंने लिखा है वो मैंने मैं करके ही लिखा है। चाहे कोई अफसाना लिखा है तो उसमें भी कोई नाम नहीं दिया है मैंने, कोई परवीन, कोई सलमा, कोई यास्मीन, कोई सीता, कोई गीता, कुछ नहीं। मैंने हर जगह चाहे कोई बेवा का जिक्र किया है तो मैं करके ही, क्योंकि मैंने एक अफसाना लिखा है जब मैं बेवा हुई, तो उसको भी मैंने मैं करके ही लिखा। तो जो एक अफसाना लिखा है कि जब मैं मर गई, मतलब वो सिचुएशन, तो उसमें भी मैं ही। जी तो जी। इसी तरह से बिन बिहाई माँ, उसमें भी मैं करके ही मैंने लिखा, या कोई मैडम जी है उसमें भी मैं, या कोई और अफसाना, तो हर जगह मैंने मैं ही किया कि मैं खुद ही आगे इनकी बातों के आगे आऊं, ये मुझे ही गलत समझें, लेकिन किसी और नाम के साथ ये जोड़ेंगे। अच्छा तो अगर मैं अभी कहीं सलमा यूज करूं, कोई परवीन, कोई यास्मीन, कोई कुछ, तो जितनी बेचारी वो होंगी तो वो टारगेट बन जाएगी कि शायद इसी की कहानी होगी, शायद इसी का ये होगा। तो वो कभी कभी समाज में नेगेटिविटी भी ज्यादा है, सोचने का ढंग डिफरेंट है, तो वो उस तरीके से नहीं सोचते हैं। तो उस वजह से जो भी हैं खवातीन इसमें पीछे रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ खोने को है, पाने के लिए बहुत कम है पर खोने के लिए बहुत कुछ है। आप रिश्तों को खो सकते हो इसमें, आप सच्ची बात कह के अपने आसपास के लोगों के सामने शायद एक टारगेट बन सकते हो। तो इस वजह से वो कम ही आती हैं और ऐसे ही चली जाती हैं दुनिया से। नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज के समाज में जहाँ ख्वातीन, मुझे नहीं लगता है कि आज भी कोई ऐसी बच्ची या ऐसी कोई लड़की है जो आज स्कूल या कॉलेज में नहीं जा रही है। तो ऐसे समाज में जहाँ औरत आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, मर्द के बोलते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर हर एक फील्ड में चल रही है, तो ऐसे में इतनी मायूसी क्यों आपकी शायरी में और आपकी अफसाना निगारी में? आपने समाज का एक तबका देखा जो शायद गाड़ियों में निकलता है, गाड़ियों में चलता है, या उसके बाद बड़ी बड़ी महफिलों में, तो हम समझते हैं कि बस खत्म हो गई औरतों की। आपने वो इतनी सारी जो लड़कियां जो भीख मांगती हैं, जी जी, बहुत अच्छी इतनी बात है। सारी लड़कियां जो मजदूरी करती हैं, वो भी समाज का हिस्सा है। बेशक। वो भी मेरा एक टॉपिक है।
میرا ٹاپک صرف وہ عورت نہیں ہے جو اپنے ہسبینڈ یا اپنے بھائی یا اپنے بیٹے یا اپنی ان کے ظلم کو یہ چھپا کے اپنے آپ کو خوشحال پروو کرتی ہیں، لیکن اصل میں خوشحال ہوتی نہیں ہے. تو مجھے وہ بھی ایشوز میرے پاس ہیں کہ یہ جو سماج نے جو اوپر سے یہ میک اپ اور یہ جو چھپا رکھا ہے اس کی آڑ میں، تو بہت سارے ظلم اس میں بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی سماج کا وہ طبقہ جو سامنے کہ پڑھائی کا آپ کہتے ہیں کہ بچے پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، لیکن آج کی بات ہی میں کہوں کہ آن لائن جو کلاسز چل رہی ہیں، آج کل کووڈ-19 کے اس میں اسکول تو لگے نہیں ہیں، کلاسز چل رہی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساری بچیاں جو ہیں آن لائن کلاسز لے سکتی ہیں؟ نہیں لے سکتی، کیونکہ آپ ایک 9th 8th یا 5th کلاس کے بچے کو موبائل تو دو گے، اسمارٹ فون دو گے، لیکن بیٹی کو آج دینے میں ہیزیٹیٹ کرتے ہو. 10th تک کسی بچی کو نہیں ملتا ہے فون، اسکول والے بھی ایلو نہیں کرتے ہیں اور پیرنٹس بھی نہیں. ان کو کہیں نہ کہیں وہ ڈر لگا رہتا ہے، اور ہے بھی کہ ڈر ہے اس میں. بچی کی ایک غلطی جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچائی جاتی ہے، اور لڑکے جو ہیں وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، کہتے لڑکے ہیں، کیونکہ یہ سوچ ہماری بدلی نہیں آج تک. بہت ہی ہم بے شک بالکل بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ایکسپلین کیا اس کوسچن کو، اور یہ ریئلٹی بھی ہے بالکل. تو میم اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے کوسچن کی طرف بڑھیں، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی کوئی غزل جو ہے وہ پیش کریں. جی، اب میں سلگتے آنسو سے میں ایک غزل پیش کر رہی ہوں. ہر ستم اس کا میں دل پہ سہ گئی، ہر ستم اس کا میں دل پر سہ گئی، زندگی میں کتنی تنہا رہ گئی. بہت خوب بہت خوب. سوچتی ہوں ایسا کیا میں کہہ گئی، سوچتی ہوں ایسا کیا میں کہہ گئی، دنیا مجھ کو دیکھتی ہی رہ گئی. بہت خوب. چاہتی تھی، شکریہ چاہتی تھی میں بچا پاؤں اسے، چاہتی تھی میں بچا پاؤں اسے، ساتھ ناؤ کے میں خود بھی بہہ گئی. بہت خوب. ساتھ ناؤ کے میں خود بھی بہہ گئی. بہت ہی اچھا شعر. جب جی شکریہ. جب لیا اس زندگی کا جائزہ، جب لیا اس زندگی کا جائزہ، خود پہ اکثر مسکرا کر رہ گئی. بہت خوب بہت خود پہ اکثر مسکرا کے رہ گئی. شکریہ. سننے والے ہو گئے حیرت زدہ، سننے والے ہو گئے حیرت زدہ، حال دل میں جب نظر سے کہہ گئی. حال دل میں جب نظر سے کہہ گئی، زندگی سے راحتوں کی تھی امید، زندگی سے راحتوں کی تھی امید، ساتھ جو ان آنسوؤں کے بہہ گئی. کیا بات ہے. ساتھ جو ان آنسوؤں کے بہہ گئی. شکریہ. ایزیا جب اس کا آیا ہے خیال، ایزیا جب اس کا آیا ہے خیال، سر بسر تصویر بن کر رہ گئی. بہت سر بسر تصویر بن کر رہ گئی. شکریہ. بہت خوبصورت. شکریہ. ایک اور چھوٹی سی کوئی جو غزل آپ پیش کرنا چاہیں تو. جی، کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہیں ہم آپ کی زیادہ شاعری کوئی سننا پسند کریں گے. جی شکریہ. نگاہ وقت میں وہ کس قدر کھٹکتا تھا، نگاہ وقت میں وہ کس قدر کھٹکتا تھا، نگاہ وقت میں وہ کس قدر کھٹکتا تھا، میں جس پہ زندگی میں اعتبار کرتا تھا. شکریہ. میں جس پہ زندگی میں اعتبار کرتا تھا، بڑے ہی غور سے مجھ کو کسی نے دیکھا تھا، بڑے ہی غور سے مجھ کو کسی نے دیکھا تھا، رہا وہ ہو کہ جسے میں نے دل میں چاہا تھا، رہا وہ ہو کہ جسے میں نے دل میں چاہا تھا، یہ ڈوب گیا کسی کی آنکھوں میں، یہ ڈوب گیا کسی کی آنکھوں میں، کہ دل نے جو چاہا تھا اس نے اس کو پایا تھا، کہ دل نے جو چاہا تھا اس نے اس کو پایا تھا. خبر نہیں اس سے ہوتی تھی کیا غلط فہمی، خبر نہیں اس سے ہوتی تھی کیا غلط فہمی،
کبھی کبھی وہ میرے دل سے کٹ سجاتا تھا، بہت کبھی کبھی وہ میرے دل سے کٹ سجاتا تھا، میری یہ زندگی مخصوص اس کی خاطر تھی، میری یہ زندگی مخصوص اس کی خاطر تھی، کوئی ستم بھی ہو اس کو مجھے گوارا تھا، کوئی ستم بھی ہو اس کا مجھے گوارا تھا، یہ اتفاق کے رستے میں ہم ملے اس سے، یہ اتفاق کے رستے میں ہم ملے اس سے، تمام شہر میں اس واقعے کا چرچا تھا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ تمام شہر میں اس واقعے کا چرچا تھا، عجیب بات وہ موجود تھا میرے اندر، عجیب بات وہ موجود تھا میرے اندر، کہاں کہاں پہ زیا میں نے اس کو ڈھونڈا تھا، واہ واہ واہ، کیا کہاں بات ہے، کہاں پہ زیا میں نے اس کو ڈھونڈا تھا۔ شکریہ، بہت اچھا شعر، بہت خوبصورت۔ لگتے آنسو سے تھے۔ جی جی جی، اب آپ کی نثر یا افسانے پر بات کریں گے تو سرگوشیاں اور نقش پا آپ کے نثری مجموعے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ افسانہ نگاری میں بھی آپ نے کوئی اور موضوع لیا ہے یا وہاں بھی عورت ہی آپ کا موضوع کلام ہے؟ وہاں عورت بھی رہی اور مرد بھی رہا افسانوں میں، کیونکہ میں نے ایک افسانہ لکھا ہے جس میں عورت ختم ہو جاتی ہے، صرف مرد رہ جاتا ہے، تو عورت کے بغیر بھی دنیا کو دیکھا اداس کہ مرد بیچارہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے، ہر ایک چیز اس کے پاس ہے تو کچھ نہیں ہے، تو اسی طرح ایک افسانے میں نے مرد کو جو ہے وہ دنیا سے ختم کیا کہ عورت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اب مرد کو نہیں پیدا کرے گی کیونکہ وہ ڈومیننٹ ہے، وہ اس پہ حکومت کرتا ہے، وہ اپنے آزاد رہنا چاہتی ہے، تو وہ مرد کو ختم کر دیتی ہے اور عورتوں کی ہی دنیا چلتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی عورت اپنے آپ کو ادھورا سمجھتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان دونوں افسانوں کا ہمارے ناظرین کو نام بتائیں تاکہ جو بھی انٹرسٹڈ لوگ ہیں، اور یہ بڑے اچھا انٹرسٹڈ یہ آپ نے دو افسانے بیان کیے ہیں وہ تاکہ ناظرین پڑھیں۔ ایک جو ہے جس میں میڈم جی کر کے ہے افسانہ، تو میڈم جی پھر وہ سارے لوگ، چاہے وہ ڈی آئی جی ہے، چاہے وہ کوئی منسٹر ہے، چاہے کوئی بھی ہے، جب عورتیں ختم ہو جاتی ہیں تو کہیں کسی آدیواسی علاقے میں ہی صرف کیونکہ ہماری جو 7 سسٹرز ہیں یہاں انڈیا میں، تو وہاں پہ عورت کا مقام تھوڑا بیٹر ہے نارتھ سے، تو وہاں پہ دیکھا کہ وہ لوگ عورت کو جو پیٹ میں لگاتار ماری جاتی ہیں، بچیاں ماری جاتی ہیں، اس بچے کی جو ہے وہ اس کی وجہ سے کہ بار بار جو بچیوں کو مارا جاتا تو عورتوں کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر اب ایک ادھیڑ عمر کی ایک کافی ایجڈ جو لیڈیز ہیں وہی ہیں، تو باقی بچیاں تو ہیں ہی نہیں، جوان تو ہیں نہیں، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ انڈیا میں عورتوں کی کمی ہو جاتی ہے، تو وہ جو ختم ہو جاتی ہے، اب شادی کس سے کریں، تو اس کے بعد اس کی کانسیکوینسز کیا ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کیا کریں، اور پولیس والے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک لڑکا جو بیچارہ اس میڈم جی کے پاس آتا ہے، اپنی غرض لے کے آتا ہے، پھر پولیس اس کے پیچھے لگتی ہے، تو میڈم جی جو ہے ان کو کس طرح استعمال کرتی ہے کہ اپنی عورت ہونے کی وجہ سے، تو پھر الٹیمیٹلی وہ سب کو وہ ایک میسج ہے میڈم جی کا کہ وہ آپ نے لگاتار سونوگرافی کروا کے جو ہے عورتوں کو، بچوں کو ختم کر دیا، تو آج ہماری دنیا ویران ہے۔ بہت تو اچھا، آج آپ یہ موضوع آپ نے لیا۔ تو دوسرا جو آپ جس میں اس کا تعمیر نو، اس کا تعمیر نو کی وہ کہیں پہ انہوں نے لگاتار پھر وہ جب جو لڑکے ہیں سونوگرافی کر کے وہ ڈاکٹرز کچھ کرتی ہیں کہ لڑکیوں کو ہی مار دیتی ہیں، لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، تو وہ ایک ڈیسیجن ہوتا ہے، تو سمجھے آج سے 100 سال بعد، تو وہ ایک کنسپٹ ہے اس طرح کا، ایک امیجنیشن ہے کہ وہ جس وقت لڑکیاں ہوتی ہیں تو وہ ایک لیب میں ایک سائنٹسٹ ہوتی ہے، تو وہ اس میں کر لیتی ہے، وہ بچے سپرم وغیرہ جو ہے وہ کر لیتی ہے اپنے آپ کو، اس میں تو ایک بچہ پیدا کر لیتی ہے، تو وہ ایک بیٹا پیدا کر کے تو پھر اس کو چھپا کے رکھتی ہیں وہ دونوں فرینڈس،
تو وہ بچے کو جس وقت پھر وہ باہر کہیں چلا جاتا ہے, سب کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ بیٹا ہے, تو الٹیمیٹلی پھر وہ ایک کیس چلتا ہے, جج بھی عورت ہی ہوتی ہے, سارے وکیل بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں, تو اس میں کہ نہیں تم, اس نے جرم کیا ہے, اس نے ایک بیٹا پیدا کیا ہے, ہمیں تو بیٹا پیدا کرنا ہی نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی وہ سمجھاتی ہیں کہ کس طریقے سے ہماری دنیا جو ہے ویران ہو گئی ہے ایک مرد کے بغیر. ہم اس کی تربیت ایسے کریں گے, پھر وہ بات میں کہتے ہیں کہ ہم بچے کی میل چائلڈ کی تربیت اس طریقے سے کریں گے کہ وہ ہمارے جیسا ایک انسان بن جائے. وہ اس طریقے سے نہیں, اس کو لاڈلا رکھیں گے کہ جس طریقے سے پہلے عورتوں نے کیا, کہ اس کو اتنا بگاڑ دیا کہ وہ عورت کا ہی دشمن بن گیا, عورت کے ساتھ ہی وہ اس طریقے کی حرکتیں کرتا تھا کہ عورت پھر تنگ آ کے اس نے اس کو مارنا ہی شروع کر دیا. تو وہ ایک کنسپٹ اس کا ہے. جی. تو اور ایک اس میں جی ایک بچے کی ہے اولاد نرینہ, ایک افسانہ ہے کہ پیٹ میں جو بچی ہے تو اس کی آواز میں, کہ وہ اپنی ماں سے جس وقت اپنی ماں کی بات کرتی ہے کہ میں پیٹ میں تھی تو اس طریقے سے میرے باپ نے وہ ابارشن کروایا, تو اب میں گندی نالی میں اب میں ہوں, تو اب میں دیکھنا چاہتی تھی, لیکن اگر میں زندہ رہتی تو میں دیکھتی اس مرد کا حال, ایک مرد کے ہاتھوں کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, لیکن میں وہ دیکھ نہیں پائی. لاسٹ پہ وہ یہ کہتی ہے کہ وہ بچی جو پیٹ میں ہی مار دی جاتی ہے. جی جی بہت ہی خوبصورت, اور آپ نے جی پوری طرح جو ہے دونوں طرف کو ایک بیلنس کیا ہے, ایک انصاف جی کیا جی ہے. جی تو میم جو ادیب ہے وہ سماج کا آئینہ ہوتا ہے, جو وہ جی دیکھتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے وہی لکھتا ہے. جی تو اب آپ نے زیادہ جو آپ کی میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ زیادہ مایوسی نظر آتی ہے آپ کے جو کلام ہے. تو جی میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ آج سماج میں اچھے کام کر رہے ہیں, جو عورتوں کے لیے اچھے ہیں جیسے, تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. جو لوگ اچھا کر رہے ہیں وہ بھی سامنے آنے چاہیے. تو اس میں آپ کیا کہنا؟ اصل بات جو ہے, جب یہ مذہب بنے تو یہ ایک ہدایت ہے. بے شک, ہر ایک مذہب, کوئی بھی بالکل مذہب ہے, بالکل کوئی مذہب جو ہے عورت کو اس طریقے سے یا کسی مظلوم کو ایسے نہیں رہنے دیتی. ہر ایک کے حقوق ہیں. جتنے بے حقوق اسلام نے دیے ہیں اتنے حقوق شاید کسی اور مذہب نے نہیں دیے ہیں. بے شک, میں نے شریعت پڑھی ہے, اسلامک لا پڑھا ہے, مجھے پتا ہے کہ جتنا ہم سیف اسلامک لا میں ہیں اتنا سیفٹی جو ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی ہے. لیکن عورتوں کو وہ حقوق نہیں بتاتے ہیں. ہاں ہمیں کیا بات ہے, ہمارا سماج جو ہے, ہمارا سماج کیا, ہمارا دین, سماج بھی دین بھی. ایک باپ جب ایک بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو بھی ہو تو تم ادھر ہی رہنا, میری ہاں, عزت سنبھالے رکھنا. بالکل بالکل, سب سے بہت بڑی اچھی بات جو ہے بہت اچھی بات کہی. یہ سب سے بڑی, اور اس کو ایسا بدلنے کی ہونا نہیں ضرورت ہے. چاہیے. بالکل, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. وہ اس کو اس ٹائم حقوق اس کے بتا سکتا ہے. بالکل, نکاح جب ہوتا ہے تو بچی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے میرے حقوق کیا ہے, حق مہر کیا ہوتا ہے. بالکل ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے ایک لڑکی بالکل, کو. اسلام بھی یہ کہتا ہے. بالکل, ہاں, میں کہتی ہوں باقی جس وقت ہم ایجوکیشن دیتے ہیں ان کو قانون بھی سکھاؤ, ان کو یہ بے بھی شک, بتاؤ. بچیوں کو, ہم بچیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں ہر طرح کی اور وہ کامیاب رہتی ہیں. لڑکوں کو ٹریننگ نہیں دیتے ہیں. ہم ہاں لڑکوں کو نہیں بتاتے ہیں حقوق ان کے, یا تیری بہن کے کیا حقوق ہیں, تیری ماں کے کیا حقوق ہیں, تیری بچے کے کیا حقوق ہیں. مرد کو جس وقت ہم یہ بتانا شروع کر دیں تو وہ کبھی بھی غلط نہیں کرے گا. بے شک, تو آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ اچھا کرتے ہیں تو وہ اچھا کرتے ہیں کیونکہ ان میں خدا کا خوف ہے. ان میں کہیں نہ کہیں اس چیز کا, اس دھرم کا, اس اسلام کا, یا اپنے ان چیز گناہ اور اس کا خوف, گناہ کا خوف ہے کہیں نہ کہیں.
تو وہ اس وجہ سے کرتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ نہیں یہ اس کا حق ہے, اس کو میں نے دینا ہے. آج اگر کوئی مرد عورت کا کام کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں اب عورت نے تو اس کو جادو کیا, اس کو اپنا غلام بنایا. یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کس طریقے سے ہیلپ کرتے تھے اپنی جتنی بھی ان کی بیویاں تھیں ان کے کس طریقے سے حقوق ادا کرتے تھے. تو وہ سیکھنے کی باتیں ہیں. تو انہی چیزوں سے سماج سدھرے گا, انہی چیزوں سے. تو وہ اگر اچھا کرتے ہیں تو اپنے لیے اچھا کر رہے ہیں, لیکن ان کی اچھائی کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. اور جو برا کرتے ہیں وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں, ان کو ہمیں کہنا ضروری ہے, کیونکہ آج تک سب نے چپ ہی سی دی ہے, چپ ہی کر لی ہے. تو چپ کہنا کب تک؟ تو آگے جو میری بک آ رہی ہے جسارت اس کا نام ہے, تو وہ جسارت میں نے کی ہے, اور میں گنہگار ہوں کہ میں نے وہ سب بھی لکھا جو مجھے شاید لکھنا نہیں چاہیے تھا. لیکن اگر میں نہیں لکھتی کوئی اور تو جرات ہی نہیں کرتا. میں تو اتنی بولڈ ہوں کہ میں لکھ سکتی ہوں, میں مقابلہ کر سکتی ہوں مرد کے ہر وار کا. لیکن ہو سکتا ہے دوسرا کوئی اس کے ایسے حالات نہیں ہوں, اس کے آگے پیچھے کوئی اس کو بولنے نہیں دے گا. تو یہ ضروری ہے, یہ مایوسی نا امیدی نہیں ہے, یہ اویئرنیس ہے. میں نے جو کچھ لکھا ہے صرف اویئرنیس کے لیے لکھا ہے کہ عورت پڑھے, اس میں اندر تھوڑی سی چینج آ جائے, اس میں چینج آ جائے, وہ سوال کرے. تو سوال کرنا بہت اچھی بات ہے, اس کا جواب, اس کے جواب کے لیے مرد کو تیار رہنا چاہیے. جی میم, اس سے پہلے کہ ہم اپنے لاسٹ کوسچن کی طرف بڑھیں, میں چاہوں گا کہ آپ اپنی کوئی غزل جو ہے وہ پیش کریں. جی میں آنے والی جو میری کتابیں ہیں دو, ایک شعری مجموعہ ہے تنابیں نام کر کے, اور دوسری ہے میرا نثری مجموعہ, تو وہ جسارت نام سے. تو میں ایک تنابیں سے ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی. کر رہی ہے یہ بے نشاں مجھ کو, کر رہی ہے یہ بے نشاں مجھ کو, زندگی لے چلی کہاں مجھ کو, زندگی لے چلی کہاں مجھ کو. اس میں شامل تھا طنز کا پہلو, اس میں شامل تھا طنز کا پہلو, بات گزری ہے جو گراں مجھ کو, بات گزری ہے جو گراں مجھ کو. مشکلیں ہیں قدم قدم پہ یہاں, مشکلیں ہیں قدم قدم پہ یہاں, کتنے دینے ہیں امتحان مجھ کو, کتنے دینے ہیں امتحان مجھ کو. چند لمحوں کی برہمی اس کی, چند لمحوں کی برہمی اس کی, کر گئی کتنی خستہ جاں مجھ کو, کر گئی کتنی خستہ جاں مجھ کو. جن کا مقصد ہے, جن کا مقصد ہے مجھے, جن کا مقصد مجھے مٹانا تھا, جن کا مقصد مجھے مٹانا تھا, کچھ ملے ایسے مہرباں مجھ کو, واہ واہ واہ, کیا بات ہے, ملے ایسے مہرباں مجھ کو. اے ضیا کچھ پریشان لگتا ہے, اے ضیا کچھ پریشان لگتا ہے, دیکھ کر میرا مہرباں مجھ کو, دیکھ کر میرا مہرباں مجھ کو. شکریہ, شکریہ. تو آپ کی یہ غزل, یہ جو آپ نے ایک شعر بولا, اس کو سن کر مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے, جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے. معلوم بہت ہی ہوتی ہے. لاجواب جی شاعری, بہت ہی. ایسے ہی جو مجھے سنتا ہے تو اس کو کچھ لوگ تو رونے لگتے ہیں, کچھ عورتیں رونے لگتی ہیں, تو ان کو اپنی ہی داستان لگتی ہے. بالکل. اور لیکن یہاں پہ مجھے ایک بات بہت ہی, جموں میں ایک بات میں کہتی ہوں بڑا پن ہے یہاں کے شاعروں میں اور یہاں کے ادیبوں میں, کہ وہ برداشت کر لیتے ہیں. جیسا بھی میں بولتی ہوں تو کچھ لوگوں کو شاید برا لگتا ہوگا, لیکن یہاں بہت سکوپ ہے, اگر عورت بولے گی تو اس کو سراہنے والے بھی ہیں. تو مجھے یہاں وہ آڈینس ملی, بہت اچھی آڈینس ملی, اور یہاں بہت اچھے ادیب اور شعراء ہیں جنہوں نے مجھے انکریج کیا. نہیں تو ڈسکریج کرنے والے تو بہت ہیں, اسی وجہ سے تو کتابیں منظر عام پر اتنی دیر بعد آئی. تو
تو یہ جموں کی وجہ سے ہی ہوا. اور میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گی عرش صاحبائی صاحب کا, جنہوں نے میرے کلام کی اصلاح کی, اور مجھے کانفیڈنس انہی کے ذریعے ملا. نہیں تو میرا کلام تو ادھر ہی پڑے پڑے پتہ نہیں کہاں کس کی نظر ہو جاتا. تو عرش صاحب نے میرے شعری مجموعے کو وہ اصلاح کی اس کی, تو میں پھر منظر عام پر میری کتابیں آ سکیں. شاید پھر نہیں آ پاتی ہوں اگر وہ نہیں کرتے, نہیں تو کچھ ادیب جو ہیں وہ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. جی بڑی اچھی آپ نے بات کہی. اسی بات پر مجھے میرے ذہن میں ایک کوشچن آیا ہے کہ کیا شاعری کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے؟ بیسیکلی شاعری تو خدا داد ہوتی ہے. شاعری خدا داد, وہ آمد کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, وہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی شاعری. لیکن ایک استاد جو ہے اس کو چنلائٹ کر سکتا ہے, اس کو ایک راہ دے سکتا ہے اپنے, کیونکہ ہر وقت ہم اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ہی مانتے ہیں, تو ہم کسی اور کی اصلاح نہیں کر سکتے. اپنے کلام کی کریں گے, کسی اور کو تھوڑا بہت کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو مہارت ان کو ہے, ایک استاد کو ہوتی ہے, وہ ہمیں نہیں ہے. میں اپنے آپ کو تو اسٹوڈنٹ ہی مانتی ہوں, کیونکہ شاعری میں شاید اتنا میں ڈرتی ہوں کیونکہ ڈراتے بھی ہیں. ہمارے شعرا کیا ہے, میں نے ایک شعر لکھا, وہ رہنما ہے مگر راستہ دیتا نہیں ہے, میرے لفظوں کو راستہ دیتا نہیں ہے. اسی طرح کا کوئی شعر لکھا ہے میں نے نیا ہی, کہ وہ رہنما ہے تو رہنمائی کرتے نہیں ہیں. شاعر ہیں تو لیکن ہمارے کلام کی اصلاح نہیں کریں گے. کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کو سیدھا نہیں کریں گے. ہاں بے شک اس کو اچھا ٹھیک ہے بعد میں آ جانا, اچھا ٹھیک ہے دیکھ لینا اور لکھو اور اس میں ایسے کرو ایسے, مطلب اچھی شاعری کو بھی وہ کچھ نہ کچھ نقص نکالتے ہیں. تو ان بزرگوں سے میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے اپنے جگہ استاد ہوں گے, لیکن کم سے کم بچوں کا دل مت توڑے. اس سے کیا ہوگا, اس سے ہمارا جو ہے, جو یہ ہماری تہذیب اور ثقافت ہے, اور یہ ہماری لینگویج جو ہے, کوئی بھی لینگویج ہو, کسی بھی اس میں کوئی کسی بھی لینگویج میں لکھتا ہو, تو اس سے کیا ہوگا, ہمارے لکھنے والے کم ہو جائیں گے. اگر آپ کا ایسا ایٹیچیوڈ رہا تو ہمارے لکھنے والے آئیں گے نہیں. کچھ لوگ بہت اچھا کرتے, کہتے ہیں کہ نہیں, اگر کوئی ٹوٹا پھوٹا ہی لکھتا ہے تو اس کو ہم ٹھیک کریں گے, لیکن ہمارے بچے اردو پڑھیں تو صحیح, ہمارے بچے لکھیں تو صحیح, ان میں یہ چیز تو آئے گی نہیں آگے, تو ادب کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوگا اس طرح سے. تو اس وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں, کچھ استاد جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں اس معاملے میں, جو کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سکھاتے ہیں, اس کو چلنا سکھاتے ہیں. اور کچھ لوگ تو بہت شاعروں کو ہی ختم کر ڈالتے ہیں, ایسی بات کہہ کر کہ وہ دوبارہ بیچارے شاعری کریں گے ہی نہیں, اس طریقے سے بات کرتے ہیں. ہم نے بہت, میں تو بہت ایسے ہی بچوں کو. بڑی اچھی آپ نے بات کہی کہ یہاں پہ جو ہمارے ادیب و شاعر ہیں, کچھ سب کی بات میں نہیں کروں گا, جو ہمارے ادیب و شاعر زیادہ تر جو فیس بک پر بھی زیادہ آج کل جو ہمارا سماج ہے وہ فیس بک پر ہی کانٹیکٹ میں ہے, تو کئی بار ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے ان کو انکرج یا حوصلہ ان کا بڑھانا چاہیے ویسے کر نہیں رہے. یہ بڑی اچھی نہیں بات کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں. آپ واٹس ایپ گروپ دیکھیں, واٹس ایپ گروپ دیکھیں جو ادب کے نام پر ہی بنے ہیں, اتنے سارے ہیں. لیکن آپ اگر دیکھو, مجھے بھی سالوں سال ہو گئے, انہوں نے بھی مجھے اس کا ایک حصہ بنایا ہوا ہے, لیکن اگر اس میں آپ ایک غزل کوشش کرو کہ غزل ڈال دو اپنی, لیکن ہارڈلی کوئی پڑھے گا. آڈیو ڈالو, ویڈیو ڈالو, کوئی نہیں. کیونکہ ادب میں بے ادبی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں. ادب میں جو بزرگ ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ اس کے تعریفی 2 کلمات نہیں نکلتے کسی کے لیے, تو وہ کیا کر لے گا, کیا لے جائے گا دنیا سے, کسی کے دل میں کیا جگہ پائے گا. ایک شاعر کو جب اتنا حساس ہوتا ہے تو دوسرا شاعر بھی تو حساس ہو سکتا ہے. وہ بچہ حساس ہی ہے تبھی تو وہ لکھ پا رہا ہے, تبھی تو وہ لکھ رہا ہے, چاہے سماج پہ یا شاعری کر رہا ہے, کیونکہ یہ ایک حساس آدمی. جی بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جو پھلدار جو
दरख्त है ना, वो पेड़ होता है, झुका रहता है, झुका रहता है, बिल्कुल। कई बार उसको उस पर पत्थर भी मारे जाते हैं, हाँ लेकिन वो हाँ फिर भी बिल्कुल, फल अपना अपने देने में झुका ही कभी रहता कंजूसी है, नहीं बिल्कुल। करता है जी। बहुत ही अच्छी बात कही मैम। ये और जिस पेड़ पे फल होगा उसी पे पत्थर आएगा, बिल्कुल, जिस पे फल ही नहीं होगा तो उस पे पत्थर कभी नहीं देखेगा आएगा। भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो तो जी ऐसे जी ऊपर की तरफ मैम, ये चल रहा है। जी जी, बहुत जी ही खूबसूरत आपने गुफ्तगू की मैम। आखिर में, इससे पहले कि हम आपकी आखिरी आखिरी गजल की तरफ आए, मैं चाहूंगा कि आप औरतों के लिए आपका क्या पैगाम होगा? बस मेरा पैगाम औरतों के लिए यही है कि आपके पास ही सब कुछ है। एक औरत ही औरत की इज्जत कर सकती है, उसको इज्जत और मकाम दे सकती है। अगर औरत उसकी बुराई करने लगे तो मर्द तो पीछे रहेगा नहीं। घरों में, आपके घरों में बच्चियां हैं, उनकी हौसला अफजाई कीजिए, अपनी बच्चियों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की, और बुजुर्गों का ख्याल रखें। औरतें जो है बाद में तो उनको समझ आ जाती है, लेकिन पहले वो कहीं ना कहीं मेल चाइल्ड के लिए सपोर्टिव रहती हैं, फीमेल के लिए नहीं रहती। उनका रहता है कि ये अब दूसरे घर में जाएंगी। तो इसी तरह से कि औरतें जब लिखें तो वो तामीरी लिखें, ऐसा लिखें और औरतों के हक में लिखें, औरतों के लिए लड़ें, औरतों के लिए, औरतों को समझे। कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है ऐसी, तो आप उसको एकदम बुरा मत कहें। कभी कभी क्या होता है कि वैश्या भी जो है अपनी मर्जी से कारोबार नहीं करती है, और एक औरत को ये समझना, इतनी उसकी नेचर और इतनी इंटेलिजेंट और इतनी सेंसिटिव वो होनी चाहिए कि उसको दूसरे का दुख लगे, उसकी जड़ तक पहुंचे, उसको वजह ढूंढे, उसकी हेल्प करे, दूसरी औरत की हेल्प करे। तो हर चीज में पॉजिटिविटी देखे, नेगेटिविटी किसी चीज में नहीं देखे। जिस वक्त औरत नेगेटिविटी छोड़ेगी, नेगेटिव साइड देखना बंद कर देगी, उसको हर चीज अच्छा ही दिखेगा। हर मर्द को भी उसी तरह से अच्छा ही दिखेगा। हर औरत में ब्यूटी नहीं, ब्यूटी शक्ल, उसका चेहरा देख के वो उसकी तारीफ शुरू कर देता है, लेकिन किसी शायर ने आज तक किसी औरत की दिमाग की तारीफ की? मुझे गिला है, मैंने एक उस पे भी गजल लिखी है कि मुझे गिला है इन शायरों से कि इन्होंने तो हमेशा नाक, नक्शे और शक्लें, आंखों और हर चीज की तारीफ की है, कभी मेरे दिमाग की तारीफ नहीं की है, कभी मेरी अक्ल की तारीफ नहीं की है। जितनी बहादुर औरतें हुई हैं उनकी तारीफ कीजिए, अपनी औरतों को सिखाइए कि नहीं, ऐसी औरतें होती हैं, ऐसी जांबाज, उनमें थोड़ी जुर्रत आ जाए, उनमें वो सोच पैदा हो जाए, तो वो सोच पैदा करने की जरूरत है। क्योंकि वक्त की पाबंदी है, ऑनलाइन इंटरव्यू है, तो इसमें कुछ ही मिनट बचे, तो मैं चाहूंगा कि आप प्रोग्राम के आखिर में आप अपनी कोई छोटी सी गजल जो है वो हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। गजल ये, क्योंकि मैं आपको एक नसरी लब कुशाई की में बेकसूर है, इसका टाइटल, एक नज़म है। मजलूम की पुकार पे रोऊं या चीखूं जालिम की पुश्त पनाही पे, खड़ी हूँ अजल से कटहरे में, इंसाफ की उम्मीद पे जी रही हूँ। बदामनी के उन सिपाहियों की तरफ टिकटिकी बांधे हुए मेरी नजरें, मेरे हाथों की कड़ियां और बेड़ियां खुलने की मुंतजर। आज भी मेरी कौम किसी बहाने से मुझ पर वार करना नहीं छोड़ रही। इन्नल हक का नारा लगाते हुए ये सारे सियाह दिलों वाले मुनसिफ ये मेरी बलि लगने के इंतजार में कब से अपनी मर्जी के नाफिज शुदा कानून के तहत अपने हम जिन्स मुनसिफ से जिर्राह करते हुए मुझ पर कोई वार खाली नहीं छोड़ रहे। अपनी सफाई में मुझ पे चलने वाला हर हथियार, मुंह में जुबान के तेज निश्तर के साथ साथ बावर्ची खाने में रखे हुए सब्जी और फल काटने वाले चाकू छुरियां, कपड़े धोने वाला लकड़ी का डंडा, कोई घिसे हुए फटे पुराने जूते लेकर जिसके हाथ जो लगे मुझ पर वार करने में मगन। मेरी जंग सरहद पर नहीं, हर शख्स, हर तबके और हर कौम के साथ है जो खुद को मुझसे ज्यादा ताकतवर समझता है।
मगर मैं एक चट्टान हूँ जिस पर इन हथियारों और अल्फाज का कोई असर नहीं। मुझ में उनके हर सवाल का जवाब देने की अहलियत है। उनका हर वार उन पर वापस पलटकर उनके चेहरों का रंग उड़ाने के लिए काफी है। मेरे हाथों में तुम्हारे दिए हुए सोने में जड़े हीरे जवाहरात भी नहीं। मेरी सोच और मेरे अल्फाज ही मेरा जेवर है, तुम उन्हें चुरा नहीं सकते। तुम आगे बढ़कर इन अल्फाज को मोहब्बत की माला में पिरो सकते हो, मोहब्बत को मुकम्मल कर सकते हो। मेरे जैसा बनकर अपने इंसान होने का सबूत दे सकते हो। हम अपने होने का मकसद पूरा कर सकते हैं। हम तुम मिलकर एक हो सकते हैं, मोहब्बत के रंग में रंग सकते हैं, बिल्कुल अपने बाबा आदम और अम्मा हवा की तरह। गलती भी कर सकते हैं और सजा भी एक जैसी काट सकते हैं, मगर शर्त ये है कि गलती मैं करूं हवा की तरह, और वैसा ही इंसाफ हो जैसे मेरे खुदा ने हम दोनों के साथ किया था। दोनों को जन्नत से बाहर धकेल दिया था, सिर्फ मुझे नहीं। दुनिया में मुंसिफी का जब से तुमने मनसब संभाला है, सजा सिर्फ मेरे हिस्से में आई है। तुम्हारे हिस्से की सजा अभी बाकी है। क्यों तुमने पूरा इंसाफ नहीं किया मेरे अल्लाह की तरह? तुमने भी तो पलटना है उसकी तरफ। क्या अल्लाह तुमसे नहीं पूछेगा कि मैंने तुम्हारे जिस्म से हवा को वजूद में लाया और तुमने हवा की बेटी की ये हालत कर दी? वो फिर भी तुमसे जुड़ी रही, मगर तुम इंसाफ नहीं कर सके। आओ तुम अपनी गलती का कफारा अदा करो। मुझे मेरा हक दे दो, जीने का हक, सोचने का हक, मोहब्बत करने का हक, सुनने का हक, बोलने का हक, छूने का हक, सीखने का हक, चलने का हक। मेरी सोच पर पाबंदी मत लगाओ। अगर सोच पर पाबंदी होती तो रब ने मुझे दिमाग नहीं दिया होता। शुक्रिया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत जो है एक पैगाम भी आपने दिया मैम जी। आपने बहुत खूबसूरत शायरी पेश की और बहुत ही जिसको बोलते हैं कि दमदार बातें की। आप तशरीफ लाई, आपका बहुत बहुत जी। शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, ये थी मोहतरमा फौजिया मुगल साहिबा और खूबसूरत बातें की इन्होंने और एक पॉजिटिव वे से अपनी बात कहने की कोशिश की है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और हमारे पेज को आगे शेयर करें ताकि बाकी जो भी अदबी लोग हैं हमारे साथ जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया।